بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج ہم لوگ حصہ نظم میں نظم نمبر 4 پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا تعارف پڑھیں گے۔ پیج نمبر 119 کے اوپر۔ علامہ محمد اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا وصال ہوا۔ ہمارے قومی شاعر اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ملی ملت سے ہے، مفکر یعنی ایک فکر دینے والے، ایک سوچ اور سمجھ دینے والے اور ایک اچھی فکر کے مالک، اور خالق تخلیق کرنے والے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا آپ نے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پر سوز شاعری کی، یعنی مؤثر شاعری کی، ایسی شاعری جس کو پڑھنے کے بعد لوگوں پر اثرات مرتب ہو۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، یعنی نظمیں لکھنے کی طرف توجہ ظاہر کی اور اس طرف جو ہے وہ رجحان ہو گیا، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ اقبال کا دائرہ فکر، مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا، یعنی ایک تو دنیا پر جو ہے دنیا کے مختلف ممالک کی انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رکھا تھا، مختلف مقامات کا، اور مطالعہ بہت زیادہ تھا، اور ان کا جو ہے وہ سوچ اور فکر کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے، یعنی علامہ اقبال کو عاشق رسول بھی کہا گیا ہے۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خیر، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر اور فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ بانگ دراں، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ ارمغان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، جبکہ اس کا غالب حصہ جو ہے فارسی میں ہے۔ ارمغان حجاز یہ فارسی کی ان کی جو ہے وہ شاعری پر مشتمل کتاب، اس کے اندر جو ہے وہ اردو کی نظمیں بھی درج ہیں۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم اور موزے بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا مختصر تعارف پیج نمبر 119 پر ہم نے پڑھا ہے۔ اس کا مطالعہ کریں، اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔